کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھروں میں برکت نہیں ہوتی ہے، گھر میں جنات آ گیا، شیطان آ گیا، شیطانوں کا بسیرا ہو گیا۔ آخر شیطان کو آنے کی اجازت کس نے دی؟ جنات کہاں سے آ گیا؟ آج ہم نے قرآن کریم کو گھروں میں صرف سجانے کے لیے رکھا ہوا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کی عادت ڈالیے، گھر میں ایک پارہ روزانہ گھر میں قرآن پڑھیے، انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہاں جائے گا شیطان، کہاں جائے گا خبیث، اس کا پتہ ہی نہیں رہے گا۔ خراب ہے ہمارے اندرونی سسٹم، اور ہم رو رہے ہیں حالات کے اوپر کہ حالات ایسا ہے، حالات ویسا ہے، تباہی مچی ہوئی ہے۔ آخر تباہی مچائی کس نے ہے؟ ہمیں نہ حلال حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز ہے، مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے نہیں آ رہا ہے۔ ہمیں صرف پیسہ چاہیے، ہمیں صرف پیسہ چاہیے، ہمیں صرف دولت چاہیے، ہمیں صرف آگے بڑھنا ہے۔ سود کا پیسہ ہے ہمیں پرواہ نہیں، بیاج کا پیسہ ہے ہمیں پرواہ نہیں، کسی کی زمین جائیداد کو دبانے والے رقم ہے ہمیں پرواہ نہیں۔ جب ہماری زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں رہیں گی تو آپ حالات کا رونا روتے رہیے، کبھی آپ کا حالات صحیح ہونے والا نہیں ہے۔ آج نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن نمازوں کو دیکھیے ایک دم توڑ مڑوڑ کے پڑھتے ہیں۔ نمازوں کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے ہم اس کے طریقے سے ہٹا کر پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں ایسا گویا کہ ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہمیں نماز بھی صحیح کرنی ہے۔ آج لوگ نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واحد ذریعہ دیا ہے جن سے ہم اللہ سے باتیں کر سکیں، اللہ سے مناجات کر سکیں۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے پوری نماز کے اندر۔ اس لیے ہمیں ہماری نماز بھی اچھی ہونی چاہیے، ہماری تلاوت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ ہم جو قرآن کے الفاظ پڑھیں وہ الفاظ بھی اچھے ہونے چاہیے، ادائیگی اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن نہ تو ہمارے آج قرآن پڑھنے کا ادائیگی ٹھیک ہے، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ ہم قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، جو ہمارا کام ہے نا، ہم اس کام کو چھوڑے ہوئے ہیں، اپنے کام پر دوبارہ لگنا پڑے گا۔ کتنا دن دنیا میں رہو گے؟ زندگی کتنی دن ہماری چلنے والی ہے؟ یہ زندگی آج نہیں تو کل ختم ہونی ہے نا بھائی۔ موت تو آنی ہے نا، کہ موت نہیں آئے گی؟ ارے مالدار ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی، فقیر ہے تو موت آئے گی، سرمایہ دار ہے تو سرمایہ دار ہے تو موت آئے گی۔ محلات میں رہنے والے ہوں یا جھوپڑی میں رہنے والے ہوں، کہیں بھی رہنے والے ہوں، موت تو ہر حال میں آ کر ہی رہے گی، اور موت آ کر دبوچ لے گی۔ ہماری زندگی کی کہانی ختم۔ جو ہم نے کمایا، جو ہم نے بنایا، وہ ساری کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ ہمارے ساتھ جو جانے والی چیزیں ہیں وہ ہے اعمال، وہ ہے دنیاوی زندگی میں جو ہم نے اچھے کارنامے انجام دیے ہیں وہی ہمارا ساتھ جانے والا ہے۔ باقی ساری کی ساری چیزیں دنیا میں پڑی کی پڑی رہ جائیں گی۔ اس لیے اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمیں اپنے دین پر چلائے، ہماری زندگی کو کامیاب کر دے، ہماری زندگی کو روشن کر دے۔ لیکن ہاں، محنت تو ہمیں بھی کرنی پڑے گی نا، حلال کی تمیز کرنی پڑے گی نا، حرام سے بچنا ہوگا نا، سودی کاروبار، سودی لین دین
والدین سے اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا، قرآن کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، رسول اللہ کے فرمان کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، اللہ کے رسول کی سنت کو اپنی زندگی میں اتارنا پڑے گا۔ جب ہم ان چیزوں کو کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ اور قرآن کا یہ فرمان وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا ہی سر اونچا ہوگا، لیکن شرط کیا ہے؟ تم سچے پکے کامل مومن تو بن جاؤ، تم سچے پکے مومن بن جاؤ۔ آج ہم آدھا ٹیٹر آدھا بٹیر ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو پہلے سچا پکا اسلام کے ماننے والے اور سچا پکا مومن بننا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں بسانا ہے، قرآن کے مفہوم کو سمجھنا ہے، قرآن کے ترجمے کو سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ تب جا کر کہیں ہماری زندگی آگے بڑھے گی، تب کہیں جا کر ہماری زندگی کامیابی کی طرف گامزن ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سبوں کو اپنے دین پر چلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔